بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، میں آپ کے سامنے آپ کا بھائی اپنے چینل کے ذریعے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق بنایا انسان کو۔ تو میرے دوستو، میں اس لیے اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ پڑھو اللہ پاک کے قرآن کو۔ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں ہمارے لیے رہنمائی، ہدایت اور نور، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے قرآن پاک رہنمائی، ہدایت اور سراسر نور ہی نور ہے۔ تو اس قرآن پاک کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں رہنے کے جو احکام جاری کیے، جو ہم کلام ہوا اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے، اس سے ہمیں رہنمائی بھی حاصل کرنی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ہمیں فرمانوں کو پڑھتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں 3 سوال ہونے ہیں۔ منکر اور نکیر جب بندے کو رکھ کے آ جاتے ہیں، ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سلسلہ اعمال جو ہے دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کا جو اعمال اس نے کیے، جو آگے بھیج دیے، اور وہ جو سلسلہ اعمال جو انسان کرتا تھا دنیا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرنے کے بعد انسان کا سلسلہ اعمال بند ہو جاتا ہے، یعنی چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ جو اس نے آگے اپنے اچھے اعمال بھیجے یا برے بھیجے، وہ قبر میں اترنے کے بعد منکر اور نکیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منکر اور نکیر جس کا ایک بازو مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس کی آنکھیں دیگ جیسی ایک آنکھ ہے، اتنی موٹی بڑی آنکھ ہے، اور وہ دیواروں کو چیرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کے پاس آتے ہیں اور اسے آ کے بٹھاتے ہیں، اور ان سے اس بندے سے منکر اور نکیر 3 سوالات کرتے ہیں۔ 3 سوالوں میں سے پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور ما نبیک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال کرتا تھا۔ تو میرے دوستو، ان 3 سوالوں کے جوابات کے لیے ہمیں دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ جب ہم ان سوالات کے جواب دنیا میں تیاری کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں، یعنی فرشتوں کے ذریعے جب ہم سے سوال کیے جائیں گے، یہ 3 سوال، من ربک، ما دینک، ما نبیک، یعنی تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا تو خیال کرتا تھا۔ تو میرے دوستو، اگر بندہ نیک ہوگا تو وہ ان سوالوں کے جواب چٹکی کی طرح دے دے گا، جلدی کہ میرا رب اللہ ہے، اس پر میرا ایمان ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ آسانی کے ساتھ یعنی ان سوالات کے جواب دے دے گا۔ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے یا کوئی شخص
نافرمانیاں خدا نخواستہ دنیا میں اللہ پاک کی اللہ کے رسول کے طریقوں پہ نہ چلا تو وہ کہے گا لا ادری، ان سے کہا جائے گا من ربک، وہ کہے لا ادری کہ مجھے کوئی پتہ نہیں۔ دوسرا سوال ما دینک، لا ادری مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تیسرا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کہے لا ادری، یعنی مجھے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے لا ادری، مجھے کوئی معلوم، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کے پاس جو ہتھوڑا ہوگا لوہے کا، وہ اگر دنیا کے سارے انسان مل کر اس کو اٹھانا چاہیں تو اسے اٹھا نہیں سکتے۔ تو جب اس کو وہ ماریں گے تو وہ کیمے کی طرح ہو جائے گا، پھر اسی طرح دوبارہ اس کو اللہ پاک اپنی اصلی شکل میں لائے گا اور پھر اسے مارا جائے گا، اور یہ سلسلہ اس کے ساتھ جاری رہے گا۔ تو میرے دوستو، اگر ہم نے تیاری نہ کی، اگر ہم نے قبر کے سوالات کے جو ہم نے جواب دینے ہیں ان کی اگر ہم نے تیاری نہ کی، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے فرمانوں کے مطابق ہم نے تیاری نہ کی، تو یہ بات یاد رکھنا کہ وہاں پہ سوائے اللہ پاک کی ذات کے آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غفور الرحیم ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ نہایت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ اگر چاہے تو آپ پہ رحم کرے تو اس کی مرضی، اس کے علاوہ دوسرا آپشن انسان کے پاس اس لیت اور قبر اندھیری میں دوسرا جو آپشن ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہمیں دنیا میں رہ کے ان سوالات کے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا اگر منکر اور نکیر اچانک اگر ہماری موت واقع ہو جائے، اگر منکر اور نکیر قبر میں آ گئے اور قبر میں آ کے انہوں نے ہم سے سوال کیے، یہ 3 سوال کیے، تو کیا ہمارے پاس جواب ہے؟ ہم نے ان جوابات کی تیاری کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، قرآن پاک کو۔ قرآن پاک کے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں عربی میں جو نازل ہوا، اس کا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کا اگر استاد نہیں پکڑتے تو کم از کم آپ ترجمہ پڑھیں۔ اس کے ترجمہ نیچے آیت کے نیچے اردو ترجمہ لکھا ہوتا ہے۔ کوئی بھی زبان کا مسلمان ہے تو مطلب کوئی اگر کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہے، بنگلہ دیش ہے مطلب، یا انڈیا ہے، یا مطلب کسی کی زبان کیا ہے، کسی کی پشتو ہے، کسی کی اردو ہے، کسی کی مطلب ہند کو ہے، یا اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی تو ہر زبانوں میں قرآن پاک کا ماشاءاللہ ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ آپ اس سے پڑھیں کہ قرآن پاک ذالک الکتاب و الف لام میم سے لے کر والناس تک جو اللہ پاک نے نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا، اس میں الف لام میم سے لے کر والناس تک میرے اللہ نے مجھے کیا کہا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اگر تم اللہ پاک کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ساری زندگی گمراہ نہیں ہو سکتے تم۔ شیطان جتنی مرضی کوششیں کرے، شیطان لعین جتنی مرضی کاوشیں کرے، کوششیں کرے، آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، بشرطے کہ آپ اللہ پاک کی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے ہر ایک لفظ پہ توجہ کرو کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے اس میں۔ تب جا کے میرے دوستو ہم ان سوالات کے جواب دے سکیں گے جب ہم محبت کریں گے قرآن پاک سے، جب اللہ کی کتاب سے محبت کریں گے، جب ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اس پر پھر عمل کریں گے۔ مین مسئلہ ہے عمل۔ اگر آپ سمجھ بھی گئے اس کے باوجود آپ نے عمل نہ کیا تو پھر بات میری یاد رکھنا کہ پھر عمل کے بغیر تو مطلب کوئی عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ آپ عمل نہ کریں۔ ایک ہوتا ہے لوگوں کو بتانا، جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کو معنوں کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ اگر میں خود نہیں پڑھتا تو پھر دوسروں کو بتانے کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اس سے الٹا اللہ پاک کی ناراضگی ہے کہ ایک بندہ خود عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو بتاتا ہے۔ دوسروں کو بتانے سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیسی کیسی باتیں بتائیں کہ قرآن مجید کو آپ نے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، مضبوطی سے۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جو ہیں میرے دوستو، مستند کتابیں ہیں، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مستند حدیث جو ہے، جو صحیح حدیث ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں کو ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لے کے آنا ہے کہ کوئی بات بھی کرو نا، مطلب آپ کو پتہ نہ ہو کسی بات کا، تو دیکھو یار، دیکھ لیتے ہیں بھئی، صحیح بخاری میں دیکھ لیتے ہیں، صحیح مسلم میں دیکھ لیتے ہیں، ترمذی میں، ابو داؤد میں دیکھ لیتے ہیں، ابو داؤد، سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں، یعنی کوئی حدیث کی کتب میں ہم دیکھ لیں گے کہ ہمیں ہمارا یہ مسئلے کا حل کس چیز میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں کہ اپنی قبر کی تیاری دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے کرنی ہے، اس لیے کہ اس میں ہمارے اپنے جسم کا فائدہ ہے۔ کالنا پرسوں اگر ہم اندھیری قبر میں اتر گئے، پھر تو سوائے پچھتاوے کو تو ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے پچھتاوے کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پچھتاوا اس چیز کا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہے گا کہ کاش میں نے ایک لمحہ بھی اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہ کیا ہوتا۔ اور جنت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بھی انسان کو سب سے بڑا پچھتاوا یہی ہوگا کہ کاش میں نے جو دنیا میں وقت ضائع کیا، جو میں نے وقت دنیا میں ضائع کیا، وہ کاش میں نے نہ کیا ہوتا۔ یعنی جنت میں بھی انسان کو پچھتاوا ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے آج کا جو موضوع تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ ہم نے منکر اور نکیر کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور اس کی تیاری ہماری زیرو ہے بالکل میرے حساب سے۔ آج کل کے اس فتنوں کے دور میں میرے دوستوں اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم پتہ نہیں موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس بدقسمتی سے دین کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے، ایک منٹ بھی نہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید، فرقان حمید کو کھول کے پڑھیں کہ اللہ پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے ہمیں کون سے حکم صادر فرمائے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزارنے کی جو رہنمائی قرآن پاک سے ہم نے لینی تھی، ہم بدقسمتی سے نہیں لے رہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، بھوک و افلاس ہمارا مقدر اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اپنا اصل جو مقصد تھا ہمارا، وہ ہم نے بھلا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو بھلا کے ایسے کام کر رہے ہیں جس میں مطلب ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اگر نیک ہوں گے میرے دوستوں، سوالات کے جواب دے دیے تو اللہ پاک حکم فرمائے گا فرشتوں کو کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا، صحیح کہا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے دوستوں، پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور بستر لگا دیا جائے گا، ایسے سلایا جائے گا جیسے نئی نویلی دلہن کو سلایا جاتا ہے، اور جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس بندہ مومن کی طرف راغب ہوں گی، اور وہ سو جائے گا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ اور جب کل قیامت والے دن اسے اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں تو ایک لمحہ سویا تھا، آپ نے اتنی جلدی مجھے کیوں اٹھا دیا۔ تو میرے دوستو، اس بستر میں جانے کے لیے ہمیں دنیا میں محنت کرنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں اور اللہ پاک کے کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور ان پر عمل کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانوں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی سمجھ اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر اور لائک کریں تاکہ تمام آنے والے اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کا حامی ناصر ہو۔